اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو۔ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، گوشت کا وہ ٹکڑا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، جنت سے بھی محرومی ہوگی۔ اور میرے بھائیو، حرام کے نتیجے میں نیک صالح اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھو۔ حلال کماؤ، خود بھی حلال کھاؤ، اس لیے کہ نطفہ بنتا ہے غذا سے، نطفہ بنتا ہے خون سے، خون بنتا ہے غذا سے۔ تو غذا اگر حرام ہے تو وہ خون حرام والا ہوا، پھر اس سے نطفہ بنا وہ بھی حرام والا ہوا، حرام کا اثر اس میں، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گی۔ تو ماں باپ دونوں حلال کھانے پینے کا اہتمام کریں، اور پھر بچے جب دنیا میں آئیں تو ان کو بھی حلال کھلانے پلانے کا اہتمام کریں، ان کے اوپر جو فیس وغیرہ خرچ کریں وہ بھی حلال کی ہو، حلال کا پیسہ، حلال کا اہتمام۔ حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو پھر عبداللہ ابن مبارک دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، حلال کا اہتمام ہوتا ہے تو امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کسی جگہ نوکری کرتے تھے یا غلام تھے، باغ میں انار کے درخت، آقا نے کیا کہا، آقا نے یا مالک نے کہ جاؤ ہمارے لیے پھل توڑ کر کے لے آؤ۔ وہ پھل توڑ کر کے لے آئے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد جب پھل توڑ کر کے لے آئے تو کھٹے نکلے، تو کہتے کھٹے ہیں، میٹھے لے آؤ۔ اب جو باغ میں کام کرتے ہیں وہ کام کرتے کرتے پھل بھی تو کھاتے رہتے، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس درخت کا پھل کھٹا، کس کا میٹھا۔ دوسری مرتبہ لے آئی وہ بھی کھٹا، کہا کہ بھائی میٹھے لے آؤ، یہ بھی کھٹے۔ تیسری مرتبہ لائے تو پھر کھٹا۔ تو اس نے غصے میں یہ کہا کہ 3 سال سے تم ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں اور تمہیں اب تک یہ پتا نہیں چلا کہ کس درخت پہ کھٹے پھل ہیں اور کس درخت پہ میٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے یہاں پھلوں کی اور درختوں کی نگرانی کرنے کے لیے رکھا ہے، ان کو چکھنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، 3 سال میں نے آج تک کوئی پھل ہی نہیں چکھا ہے۔ ایسا باپ ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کا اس قدر اہتمام تب جا کر کے پیدا ہوتا ہے عبداللہ ابن مبارک، جس کو لقب ملتا ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور جس کا نام جب بولا جاتا ہے عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک، تو امت کے ہر فرد کا سینہ محبت سے، عظمت سے، احترام سے لبریز ہو جاتا ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ کاش کہ عبداللہ ابن مبارک سامنے کھڑے ہوتے تو میں ان کی پیشانی کو چوم لیتا۔ جب ماں باپ حلال کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں اور حرام سے بچنے کا اس درجے اہتمام کرتے ہیں، تب جا کر کے عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ماں باپ اہتمام کرے تو آج بھی عبداللہ ابن مبارک پیدا ہو سکتا ہے۔